السلام علیکم. آپ ملاحظہ فرمانے وائس آف لیگل رائٹس بائی طالب، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ. آج ہم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قومی اسمبلی نے بالآخر ارکان نے حلف اٹھا لیا اور اس کے بعد حکومت کی تشکیل ہوگی اور یہ سارے مرحلہ جات جو ہیں وہ گزر جائیں گے. میں یہ ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ ہر طبقہ جو ہے وہ نظر رکھے ہوئے ہے ان معاملات پر، اور جو بھی حکومت بنتی ہے ریگارڈلیس آف دا فیکٹ وٹ از دا مینڈیٹ آف دس گورنمنٹ، اپ کمنگ گورنمنٹ، بہرحال آسانیاں کتنی پیدا ہوتی ہیں نامساعد مشکلات کے باوجود. سینئر سٹیزنز، ہمارے پینشنرز بھائی، امپلائیز، کاروباری طبقہ، زندگی کی جو ایک لائن ہے، لائف لائن کو بمشکل میٹ کرتے رہنے اور قائم رکھنے والے اس مزدور کی بھی آس بہت ہے. دیکھیے کیا ہوتا ہے. بہرحال اس سے پہلے کہ ہم آپ کو بتائیں ایک پینشنر کا نوحہ، نیشنل بینک آف پاکستان کی بات سب سے پہلے کر لیتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں جو توہین عدالت کا کیس لگا ہے، اس میں حاضری سے استثناء کی درخواست دی ہے صدر محترم نے، اور یہ جو سول مسلینیس اپلیکیشن جو دی گئی ہے، سی ایم دیا گیا ہے، اس میں ان کا فوکس اسی بات پر رہا ہے 12 صفحات پر مشتمل اس اپلیکیشن میں، کہ ایک تو یہ کہ بنتا ہی نہیں ہے تمام جو اس میں جو نیشنلائزیشن آف بینکس ایکٹ 1974 اس کا بھی حوالہ دیا ہے، اور جو وقتاً فوقتاً سرکولر نظر آئے یہ، اور اس کی امینڈمنٹس کا بھی ذکر کیا ہے. اس حوالے سے میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں کہ بھٹو دور میں یہ نیشنلائزیشن ہوئی تھی، اور اس میں بعد میں کچھ ترامیم بھی ہوئی جس کے نتیجے میں آٹونومس جو ایک پاور دے دی گئی بینکس کو. پہلے تو یہ خالصتاً حکومتی کنٹرول میں تھے، اس کے بعد انہیں چھوٹ دے دی گئی، آٹونومس خود مختاری کی حیثیت مل گئی، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ وہ تقریباً اب ختم ہو چکا ہے وہ سرکاری بینکوں کا تصور. ان سب کا حوالہ دینے کے بعد وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اس کا لب لباب یہ ہے، 12 صفحات پر مشتمل، یہ میں پڑھ تو نہیں سکتا اس محدود وقت میں، اور ہمیں معاف کریں، ہماری جان چھڑائیں، اس پہ اربوں روپیہ لگ رہا ہے. اس کے پیچھے جو ہے جواب کے پیچھے یہ نیت کار فرما ہے. لیکن بہرحال عدالتیں بھی سب کچھ دیکھتی ہیں اور دیکھ رہی ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ عدالتیں انصاف کریں گی. اور میں سٹیل ملز کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ علی محمد جندران صاحب ہیں، جندان صاحب، انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان عزت مآب جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کچھ ریکویسٹ کی ہے، وہ ہم منوان آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں. بہرحال یہ بات جو ہے یہ میڈیا میں جب آ جائے تو بہت آگے تک پہنچ جاتی ہے. آنریبل جج نے اگرچہ یہ فرمایا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے کہ میں سوشل میڈیا نہیں دیکھتا، لیکن ہمارا فرض اپنی پبلک تک تو یہ بات پہنچانا ہے. وہ علی محمد جندان صاحب کہتے ہیں جناب علی 5 لاکھ مظلوم پینشنر ای او بی آئی سے 6 سے 10 ہزار روپے ماہانہ پینشن لینے والوں کے اپیلوں پر دھیان نہیں دیا جاتا. کئی سالوں سے فریادیں اپیلیں کرتے آ رہے ہیں لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. جناب علی 2021 میں پاکستان سٹیل نے 81 کروڑ سے زائد رقم ای او بی آئی کو ادا کر دی بما پلنٹی کے. 2024 میں ای او بی آئی نے ایس او پی میں لکھا کہ واجبات صرف 6 ماہ کے دیے جائیں گے، جبکہ پاکستان سٹیل کے لیٹر میں واضح طور پر
لکھا ہے ہمارے ملازمین کو واجبات 2013 سے ادا کر دیے جائیں، لیکن آج ای او بی آئی یہ بات کر رہی ہے جناب علی یہ انصاف کا تقاضا ہے یا غریب پینشنرز کے حق پر ڈاکہ؟ جناب علی انصاف کر کے مفلس لوگوں کو اپنا حق دلوائیں، اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس کے بعد سٹیل مل سے جڑی ہوئی جو ایک بات کر دیتے ہیں کہ سٹیل ملز کی انتظامیہ سے یہ گلہ کیا گیا ہے پاکستان سٹیل کے امپلائیز کی پینشن ریوائز نہیں ہوئی، اور جن پینشنرز کی پینشن ریوائز ہو چکی ہے ان کو ایریئر ملنے کی دور دور تک کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ یہ بات خبر بھی اس سے جڑی ہوگی، لیکن ہم اپنے ناظرین کو بھی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سٹیل مل کے حوالے سے علمدار رضا صاحب جیسے دوستوں کی مساعی جمیلہ کی وجہ سے موسٹلی کیسز وہ ہو گئے ہیں، اور امید ہے کہ باقی بھی ہو جائیں گے۔ یہ ایریئر کا مسئلہ جو ہے یہ دیکھا جانا چاہیے۔ تو ناظرین اب ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی اپنی بات۔ کچھ لوگوں نے سوالات کیے ہیں، کچھ میرے معزز کولیگز نے بھی، کہ اس ہڑتال جو لاہور میں جاری ہے 2 ماہ سے اس کا کیا رزلٹ نکلے گا۔ تو ان کی خدمت میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک دور افزا اس کے نتائج ہوں گے اگر اس نوٹیفیکیشن پہ جس کی معطلی کی آواز اٹھائی جا رہی ہے اگر یہ واپس نہیں لیا جاتا، تو وکلا جو ہے وہ میڈیاکر وکلا، خاص طور پہ نوجوان وکلا جو سینئرز کے وہ اس پہ ہوتے ہیں، ان کی شفقت جو ہے وہ بعض اوقات ان کا ذریعہ بنتی ہے انکم کا، اور وہ جو اپنے کیسز بھی لاتے ہیں ان میں وہ اس حد تک نہیں کر سکتے کہ ہر تاریخ پر کلائنٹ پر وہ بوجھ ڈال دیں۔ تو اس طرح ان کی جو کلائنٹیج ہے اسے متاثر ہونے کا بھی نہ صرف خطرہ ہے بلکہ یہ رازق تو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، لیکن زمینی حقائق بھی مقدس ہوتے ہیں، تو وہ بڑا مشکل ہو جائے گا یہ سب کچھ کرنا، پریکٹس کرنا عملی طور پر بہت مشکل ہوگا۔ اور گزشتہ دنوں ہمارا یہ خیال تھا کہ وکلا تھک چکے ہوں گے اور وہ یہ کہیں کہ بس ہو گیا، ہڑتال جو ہے ختم کی جائے، لیکن جب پار کے عہدیداران نے قرارداد پیش کی کہ اگر ہم جزوی طور پر یہ دائرگی وغیرہ کھول دیں اور یہ تاکہ کام تھوڑا بہت چلتا رہے، اس پہ سختی سے نو کی آواز آئی، اس لیے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا، کیونکہ وکلا کو، نوجوان وکلا جنہوں نے اپنی زندگی گزارنی ہے اس فیلڈ میں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح بہت مشکل ہوگا۔ موسٹ آف دا جو لائرز ہیں مجھ سمیت، ہم ہر تاریخ پر سول میٹرز میں کلائنٹ کو تکلیف نہیں دیتے، بلکہ تمام ثبوتیں ہم برداشت کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ سورس آف انکم جو ہے آج کے دور میں وہ اگر بہت سکڑ جائے تو گزارا مشکل ہوتا ہے۔ تو اپنی یہ بات کر کے میں اجازت چاہتا ہوں، اگر آپ میں سے کسی نے بھی ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، اپنی رائے سے ہمیں نوازیں، اور وائس آف لیگل رائٹ جو ہر ایک کے لیے آواز اٹھاتی ہے اس چینل کو مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔